حیا پتر، جلدی سے باہر آ جا، دیر ہو رہی ہے۔ حیا کمرے میں تیار ہو رہی تھی اور مسلسل ابا کی آوازیں آ رہی تھیں کہ جلدی کرو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ پتر آ جا، آج تو نے وڈے اسکول جانا ہے۔ ابا کی اس بات پر حیا مسکرا کر اپنا نقاب درست کرتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور بولی، ابا، وڈا اسکول نہیں، یونیورسٹی کہتے ہیں اسے۔ حیا آج بہت خوش تھی۔ آج اس کا بہت بڑا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ ابا نے پورے خاندان سے ٹکر لے کر اور سب کی مخالفت مول لے کر حیا کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا تھا، اور آج حیا کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ تیار ہو کر عبایا پہن کر اور اچھی طرح سے نقاب کر کے ابا کے پاس آئی تو رفیق صاحب نے حیا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولا، پتر، تو میری بڑی لاڈلی بیٹی ہے۔ تو نے آج تک جو بھی فرمائش کی ہے میں نے وہ پوری کی ہے۔ تجھے پڑھنے کا شوق ہے، میں وہ تیرا شوق پورا کر رہا ہوں، لیکن میں تجھ سے صرف ایک بات چاہتا ہوں۔ ایک غریب بندے کے پاس اس کی عزت ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ آج تم اس جگہ پڑھنے جا رہی ہو جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہی پڑھتے ہیں۔ تیری پھپھی نے مجھے بہت روکا ہے کہ حیا کو آگے مت پڑھنے دے، اس کا بیاہ کر دے، یہ شادی کے لائق ہو گئی ہے۔ لیکن میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، تیری ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ بس تو میرا مان کبھی مت توڑنا۔ پڑھائی کرنے جا رہی ہو تو پڑھنا، اور بس مجھے کبھی بھی کسی کے سامنے شرمندہ مت ہونے دینا۔ ابا کی اس بات پر حیا جیسے تڑپ اٹھی۔ وہ جلدی سے ابا کے گلے لگ گئی اور بولی، ابا، کیا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا میں نے کبھی آج تک آپ کی نافرمانی کی یا آپ کو پریشان کیا؟ میں آپ کو مر کر بھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے پڑھنے کا کتنا شوق ہے، اور یونیورسٹی جانا تو میرا خواب تھا۔ آپ نے میرے خواب کو پورا کرنے میں میری اس قدر مدد کی ہے، میری ہر بات مانی ہے۔ میں آپ کی عزت کی حفاظت کروں گی، کبھی بھی آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ تو رفیق صاحب نے حیا کو ساتھ لیا اور شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے سامنے اسے اپنی موٹر سائیکل سے اتارا۔ ایک بار پھر اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کر کے اور چھٹی کے وقت اسے فون کر کے بلانے کا بول کر وہ واپس چلے گئے۔ حیا نے بسم اللہ پڑھی اور یونیورسٹی میں قدم رکھا۔ ہر طرف بھانت بھانت کی لڑکیاں اور لڑکے بے فکری سے گھوم رہے تھے۔ لڑکیاں تو ایسے فیشن کر کے یونیورسٹی آئی ہوئی تھیں جیسے وہ کسی فیشن شو میں آئی ہوں۔ حیا دل میں ان کو دیکھ کر استغفار کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ اسے فائقہ کا انتظار تھا جو کہ اس کی دوست تھی۔ اس نے بھی حیا کے ساتھ ہی اسی کے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر فائقہ کو کال ملانے لگی تو فائقہ نے 10 منٹ کے اندر آنے کا بولا تو وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ دور کھڑے ہوئے ایک لڑکے اور لڑکی کے ٹولے کی نظر ان پر جمی ہوئی ہے۔ سب لڑکے اور لڑکیاں اس بار شہیر شاہ کو بول رہی تھی کہ شہیر، اب تمہاری باری ہے، اس نیو ایڈمیشن کی ریگنگ تم کرو گے۔ شہیر بولا، یار، اگر چیلنج دینا ہی ہے تو کسی اچھی سی لڑکی کا دو نا، یہ کیا ملوانی کا دے رہے ہو جس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ لیکن چلو خیر، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تب ایک شوق سی لڑکی شوخی سے بولی، شہیر، تمہیں اس ملوانی لڑکی کو پرپوز کرنا ہے۔ تب شہیر بولا، تم پاگل ہو گئی ہو، میں اسے کیوں پرپوز کروں؟ مذاق میں بھی یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تب سب لڑکے اور لڑکیاں شور مچانے لگے کہ ہاں ہاں تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ تب شہیر نے بولا، چلو ٹھیک ہے، مجھے تو بس 5 منٹ لگیں گے۔ بلا شبہ شہیر مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور اسے اس بات کا علم بھی تھا، اسی لیے وہ اپنی خوبصورتی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر لڑکی کو ڈیٹ کرتا۔ اس کی بہت سی گرل فرینڈز تھیں اور ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا۔ بے شک پڑھنے میں وہ ٹاپرز میں آتا تھا، لیکن دوسری سرگرمیوں میں بھی ٹاپ پر تھا۔ کچھ لڑکیاں تو اس پر خود ہی مرتی تھیں، لیکن کچھ کو وہ خود اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنساتا اور ان کو استعمال کرتا اور چھوڑ دیتا۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔
مار کٹائی اور کلاس بنک کر کے یونیورسٹی سے باہر نکل جانا اور استادوں کو تنگ کرنا، وہ ہر کام کرتا تھا۔ اب یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا۔ آج یونیورسٹی میں نیو ایڈمیشنز ہو رہے تھے اور وہ پچھلے 3 سالوں سے ہر نیو ایڈمیشنز کی ریگنگ کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے کچھ دوست لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں۔ اب اسے حیا کی ریگنگ کرنے کا بولا گیا تو اسے خود پر بہت ناز تھا کہ یہ تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اب وہ حیا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی حیا کے پاس آیا تو آتے ہی بہت پہلے معصوم صورت بنا کر اسے سلام کیا۔ حیا گھبرا گئی اور جلدی سے وعلیکم السلام بولا۔ تب شہیر بولا، مجھے پتا ہے آپ نیو ایڈمیشن ہیں، آپ کو کسی بھی بات کی اگر سمجھ نہیں آ رہی تو مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ تب حیا بولی، جی نہیں، میری دوست بس آنے والی ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ شہیر کو جیسے مزہ آیا کہ وہ لڑکی تو گھبرا رہی تھی۔ شہیر نے جلدی سے حیا کا ہاتھ پکڑا اور بولا، میں تمہاری ان حسین آنکھوں پر مر مٹا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ حیا کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ حیا نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور دوسرے ہاتھ سے شہیر کے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کر دیا۔ شہیر کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یونیورسٹی کے بیچوں بیچ اسے ایک لڑکی سرعام تھپڑ مارے گی۔ اس کا صدمے سے برا حال ہوا تھا۔ حیا تھپڑ مار کر ایک طرف پروقار انداز میں چلتی ہوئی چلی گئی۔ پیچھے شہیر اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یکدم بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کی ہنسی کی آواز پر وہ جیسے خواب سے جاگا۔ اس کے سب دوست لڑکیاں زور زور سے ہنس رہے تھے اور بول رہے تھے، شہیر، یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے تمہارے منہ پر تھپڑ مار دیا، پر تم یوں ہی کھڑے رہے۔ تب شہیر غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ ایک طرف جلدی سے بڑھا، لیکن اس کے ایک دوست نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، پاگل مت بنو، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ شہیر اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے، جانے دو، میں اس لڑکی کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی ساری اکڑ نکال کر رہوں گا۔ تب فراز بولا، تم فکر مت کرو، یقین کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے میرے دوست کو تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، اس کا بدلہ ہم اس سے ضرور لیں گے، تم ابھی فی الحال میرے ساتھ کیفے چلو۔ فراز شہیر کو لے کر یونیورسٹی سے باہر بنی ایک کافی شاپ پر آ گیا اور اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگ گیا، لیکن شہیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تبھی ان دونوں نے ایک پلان بنایا اور شہیر کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے سوچا وہ اس معمولی سی لڑکی کو سبق سکھا کر ہی دم لے گا۔ حیا کا پہلا دن یونیورسٹی میں اس شہیر نامی بدتمیز لڑکے کی وجہ سے بہت برا گزرا تھا۔ وہ ہرگز شہیر پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ پہلے دن کچھ شرارتی اسٹوڈنٹ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کی ریگنگ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب شہیر شاہ نے حیا کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ پکڑا، تب حیا کا دماغ گھوم گیا اور اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی شہیر کو تھپڑ دے مارا۔ لیکن اسے اگر معلوم ہوتا کہ اس تھپڑ کی وجہ سے وہ اتنا ذلیل و خوار ہوگی تو وہ کبھی بھی شہیر پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ 10-15 دن ایسے ہی یونیورسٹی آتے ہوئے گزر گئے۔ کبھی کبھی حیا کو شہیر نظر بھی آتا، لیکن اس نے دوبارہ کبھی بھی حیا سے ہم کلام ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حیا نے بھی دل میں شکر ادا کیا کہ مصیبت ٹلی، لیکن مصیبت ٹلی نہیں تھی، بلکہ حیا کا برا وقت آج سے شروع ہونے والا تھا۔ آج حیا کے والد دوسرے شہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آج واپس تو آ جانا تھا، لیکن حیا کو تب تک چھٹی ہو جانی تھی۔ اسی لیے حیا نے رفیق صاحب کو بولا کہ ابا، میں رکشے پر آ جاؤں گی، آپ میری فکر مت کرنا، آپ آرام سے واپس آنا، میں گھر پہنچ جاؤں گی۔ تب رفیق صاحب بھی تھوڑا بے فکر ہو گئے اور اسی دن شہیر کا انتظار تھا۔ جیسے ہی حیا یونیورسٹی سے باہر نکلی، شہیر اور اس کے دوست فراز نے اچانک ہی حیا کے منہ پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے اسے گاڑی میں گرایا اور فراز نے زن سے گاڑی بھگا لی۔ حیا رکشے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور بدقسمتی سے ارد گرد کوئی خاص لوگ بھی نہیں تھے کہ کچھ لوگ ہی ہوتے اس کو دیکھ لیتے، اس کی مدد کرتے۔
اس نے بہت مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن شہیر کا ہاتھ حیا کے منہ پر سختی سے جمع ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہیر نے ایک رومال حیا کو سنگھایا تو وہ اپنے ہوش کھوتی چلی گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ سے ہوش میں آئی۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ میں ہی نہ آئی کہ وہ کہاں ہے، لیکن جب اس نے مندی مندی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا تب اسے پتہ چلا کہ وہ کسی گاڑی میں سوار ہے اور اس کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اسے اچانک سے سب کچھ یاد آ گیا اور وہ دوبارہ سے چیخنے چلانے لگی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پلیز، میرے ابا صدمے سے ہی مر جائیں گے، مجھے واپس جانے دو۔ تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں کہ میں نے اس دن تمہیں تھپڑ مارا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، لیکن یہ ظلم میرے ساتھ مت کرو، مجھے جانے دو۔ تب شہیر کمینگی سے مسکرایا اور بولا، آج تک شہیر شاہ پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تمہاری اتنی جرت کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ اس تھپڑ کے لیے تمہیں ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ تمہیں سبق سکھانا بہت ضروری تھا۔ یہ نقاب کر کے تم معمولی سی لڑکیاں خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتی ہو کہ تم بڑی پارسا ہو۔ اچھی طرح سے جانتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو۔ وہ غصے اور نفرت سے بولا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ پھر سے بولی، پلیز مجھے جانے دو۔ حیا نے شہیر کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن شہیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تبھی مزاحمت کرتے کرتے حیا کا نقاب چہرے سے ہٹ گیا اور دوپٹہ بھی سر سے سرک گیا۔ تب جو منظر شہیر نے دیکھا اس نے اس کے ہوش ہی اڑا ڈالے۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اس قدر حسین لڑکی کو دیکھے گا، وہ اس قدر خوبصورت ہوگی۔ شہیر نے یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ غریب گھرانے کی معمولی سی لڑکی اس قدر حسین ہوگی کہ شہیر شاہ اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے حسن نے شہیر کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ اس کی اکڑ توڑنے کے لیے اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اسے لے کر وہ ایک دوست کے دور دراز علاقے میں ایک فارم ہاؤس میں لے جا رہا تھا، لیکن اب وہ حیا کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ حیا کو معلوم نہیں تھا کہ شہیر شاہ اسے اس قدر غور سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ حیا نے ایک زوردار ہاتھ شہیر کے سینے پر دے مارا۔ اس سے پہلے وہ منتیں کر رہی تھی، لیکن اب وہ غصے میں چلا رہی تھی۔ اچانک شہیر ہوش میں آیا اور آہستہ آواز میں بولا، فراز، گاڑی واپس موڑ لو۔ فراز کو سنائی نہ دیا۔ دوبارہ سے شہیر اونچی آواز میں بولا، فراز تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ کہہ رہا ہوں کہ گاڑی واپس موڑو۔ تب فراز بولا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہم بس تھوڑی ہی دیر میں فارم ہاؤس پہنچنے والے ہیں، اب کیوں واپس گاڑی موڑنی ہے؟ تب شہیر غصے سے بولا، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جلدی سے گاڑی واپس موڑ لو۔ ان دونوں کی یہ بحث حیا نے حیرانی سے سنی اور حیران نظروں سے شہیر کی طرف دیکھنے لگی۔ تب شہیر بولا، تم فکر مت کرو، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ حیا دل میں بہت خوش ہوئی اور چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس کا دوپٹہ سر سے سرک چکا۔ وہ جلدی سے اپنا نقاب درست کرنے لگی۔ اس کی ادا شہیر کے دل کو لگ گئی۔ ان کو تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے سفر کرتے ہوئے۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے گزرا۔ حیا سے اس کے گھر کی گلی پوچھی، تب حیا بولی، مجھے یہیں اتار دو، ساتھ والی گلی میں میرا گھر ہے، یہاں سے میں چلی جاؤں گی۔ حیا کو گاڑی سے اتار کر شہیر گاڑی میں آ بیٹھا۔ تب فراز غصے سے بولا، اگر اس کے ساتھ کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو کیوں مجھے خوار کیا؟ وہ تھپڑ بھول گئے ہو؟ اس نے تمہیں مارا تھا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شہیر شاہ اپنا فیصلہ بدلے، کیوں اسے واپس لے کر آئے ہو؟ تب شہیر بولا، ہاں میں بھول گیا ہوں، تم سب لوگوں کا مجھ پر ہنسنا، میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ یاد ہے تو مجھے صرف حیا اور اس کی پاکیزگی بھرا حسن۔ فراز، میری بات سنو، مجھے حیا سے شادی کرنی ہے۔ شہیر کی اس اچانک بات پر فراز بے تحاشا حیران ہوا، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ اسے معلوم تھا کہ شہیر شاہ جس کام کا ارادہ کر رہا ہے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ شہیر نے دل میں سوچا کہ وہ کل ہی حیا کے گھر جائے گا۔ دوسری طرف حیا پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ حیا کی بڑی پھپھو رفیق صاحب کے ساتھ ان کے گھر ہی رہتی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، لیکن چند سال پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔
رفیق صاحب اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئے۔ حیا کی والدہ کے مرنے کے بعد رفیق صاحب نے دوسرا بیاہ نہ کیا، حیا کا مکمل خیال رکھا، اور اب ان کو کچھ تسلی ہوئی کہ ان کی بہن ان کے گھر آ جائے گی تو اس کی بیٹی بھی محفوظ ہو جائے گی۔ کام کے سلسلے میں رفیق صاحب کو اکثر دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا، لیکن رفیق صاحب نے تو اپنی بہن پر ترس کھایا اور اس پر احسان کیا، اسے ہر چیز فراہم کی۔ بے شک وہ غریب تھے لیکن عزت دار تھے اور اپنی بہن اور اس کے بچوں کی ہر ضرورت پوری کرتے، لیکن ان کی بہن کا رویہ حیا کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے حیا کے یونیورسٹی جانے پر بھی واہ ویلا مچایا تھا کہ مت بھیجو لڑکی کو اس جگہ پڑھنے، ہمارے خاندان میں لڑکیاں ایسے لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھتی، یہ ضرور کچھ چاند چڑھا کر واپس آئے گی۔ لیکن رفیق صاحب نے اپنی بہن کی ایک نہ سنی اور اپنی بیٹی کی خواہش پوری کی، اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا، لیکن آج جو کچھ ہوا اس نے رفیق صاحب کو توڑ کر ہی رکھ دیا تھا۔ جب وہ شام کو گھر آئے تب تک حیا واپس نہیں آئی تھی۔ رفیق صاحب کی بہن نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا اور اپنے بھائی سے بولی، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، حیا نے آپ کی عزت خاک میں ملا دی، اس نے ضرور کوئی چاند چڑھا دیا ہوگا، آپ میری بات یاد رکھیں، اسی لیے وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، وہ ضرور کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ رفیق صاحب بہت پریشان ہوئے، لیکن وہ تھکے ہارے لوٹے اور آگے آ کر مصیبت سے ان کو سامنا کرنا پڑا۔ وہ چپ کر کے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی، آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو حیا روتے ہوئے نڈھال سی گھر میں داخل ہوئی۔ پیچھے ہی رقیہ پھپھو کا بیٹا بابر بھی گھر میں داخل ہوا اور بولا، حیا آپ ہی کسی بڑی سی گاڑی میں 2 لڑکوں کے ساتھ آئی ہیں۔ رات ہونے والی تھی لیکن حیا پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ گنہگار ٹھہرائی گئی۔ وہ خود ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی، روتے ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں جا بیٹھی اور بولی، بابا میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن رفیق صاحب اٹھے اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے۔ تب رقیہ پھپھو نے اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹا اور بکتی جھکتی اپنے بچوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ حیا صحن میں اکیلی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ صحن میں بڑی چارپائی پر وہ نڈھال سی گر گئی۔ ابھی رات ہو گئی تھی تو رقیہ نے دل میں سوچا کہ یہی وہ ٹائم ہے جب وہ بھائی صاحب کی جائیداد پر قبضہ کر سکتی تھی۔ بے شک وہ مڈل کلاس لوگ تھے، لیکن رفیق صاحب کی 2 دکانیں شہر کے بیچوں بیچ تھیں جن کا ہر مہینے اچھا کرایہ آ جاتا تھا۔ رقیہ بیگم کی نظر ان پر تھی کہ وہ اس کے بچوں کو ملے اور حیا کا پتہ صاف ہو، اسی لیے وہ صبح کے لیے پروگرام ترتیب دینے لگیں اور سکون سے سو گئیں۔ حیا نڈھال سی نیند کی وادیوں میں چلی گئی، لیکن صبح قیامت اس کی منتظر تھی۔ صبح اٹھتے ہی رقیہ بیگم نے پھر سے واہ ویلا مچانا شروع کر دیا۔ رفیق صاحب جو رات سے نڈھال اور افسردہ سے کمرے میں پڑے تھے آہستہ سے باہر آ گئے۔ حیا کو رقیہ نے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور بولی، بتا لڑکی کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، ہماری عزت کو داغدار کر رہی ہے۔ بھائی صاحب میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی ایک دن ضرور کوئی چاند چڑھائے گی، پوچھیں اس سے یہ کس کے ساتھ اتنے گھنٹے گزار کر آئی ہے، اور وہ 2 لڑکے کون تھے جو بابر نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جن کے ساتھ یہ میڈم گاڑی میں گھوم رہی تھی۔ پوچھیں اس سے، میری بچیاں ابھی چھوٹی ہیں، کل کو وہ بھی اس کے نقش قدم پر ہی چلیں گی، آج کی آج اسے یہاں سے چلتا کریں۔ رشتے والی خالہ کو میں نے بلایا ہے، آج ہی کوئی رشتے والے بلائیں اور جلد سے جلد اس کی شادی کر کے اس کو گھر سے رخصت کر دیں، ویسے بھی اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ رقیہ پھپھو کو ایسی باتوں پر حیا ہوش میں آئی، سیدھا جا کر رفیق صاحب کے پاؤں میں گر گئی اور بولی، ابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسے پھپھو بول رہی ہیں، وہ لوگ مجھے غلطی سے لے کر گئے تھے لیکن پھر ایسے ہی واپس چھوڑ گئے، قسم سے میں نے آپ کی عزت کو داغدار نہیں کیا، آپ کی حیا جیسی کل تھی ویسی ہی آج ہے، بالکل پاک اور صاف۔ میرا یقین کریں ابا، مجھ پر تھوڑا رحم کریں، آپ نے ہمیشہ میری بات مانی ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کی حیا کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ حیا نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن ابا کچھ بول ہی نہیں رہے تھے، نہ ہی حیا کی طرف دیکھ رہے تھے، اور یہی بات حیا کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ وہ اپنی صفائیاں دیتی رہی لیکن ابا خاموشی سے کھڑے رہے، ان کے دل پر بھی تو چھریاں چل رہی تھی۔ انہوں نے آنکھوں دیکھا سچ مان لیا، اب وہ بس اتنا ہی بولے، رقیہ جلد سے جلد کوئی رشتہ ڈھونڈو، میں حیا کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ ابا کی یہ بات حیا کو تیر کی طرح لگی،
وہ حیران ہو کر باپ کی طرف دیکھنے لگی اور دوبارہ سے روتے ہوئے بولی، ابا آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ آپ کی بیٹی ایسی نہیں ہے، پھپھو خدا کے لیے آپ چپ کر جائیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے۔ ابا میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، ایک غلط فہمی کے بنا پر مجھے وہ لوگ لے کر گئے تھے، لیکن وہ ویسے ہی مجھے واپس چھوڑ گئے جب ان کو احساس ہوا کہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ حیا نے جلدی جلدی روتے ہوئے اپنے باپ کو بولا، لیکن وہ حیا کا ہاتھ اپنے بازو پر سے جھٹک کر اندر جانے لگے، لیکن باہر دروازے کی دستک پر رک گئے۔ حیا بے تحاشا روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ تبھی دروازہ کھلا تو آگے شہیر شاہ کو کھڑے دیکھ کر ابا حیران رہ گئے اور حیا پریشان۔ تبھی بابر بولا، ماموں یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ آپ بھی بڑی سی گاڑی میں آئی تھی۔ ابا کا چہرہ سرخ ہو گیا، مقابل کو علم نہیں تھا کہ گھر میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ وہ تو یہاں معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن سامنے حیا بے تحاشا روتے ہوئے زمین پر بیٹھی تھی اور ایک عورت اس پر بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ دروازہ کھولنے والا انسان ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ شہیر نے سلام کیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، رفیق صاحب نے شہیر کا گریبان پکڑ لیا اور بولے، تم دونوں نے میری صدیوں کی کمائی ہوئی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ تبھی حیا جیسے ہوش میں آئی اور تقریباً دوڑتے ہوئے ابا کے پاس آئی اور شہیر سے بولی، دیکھو تم لوگوں کی وجہ سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم ابا کو بتاؤ نا کہ میرا کوئی قصور نہیں، میں خود تمہارے ساتھ نہیں گئی تھی۔ شہیر حیا کے اس اچانک جملے پر حیران ہوا، لیکن پھر کچھ سمجھتے ہوئے بولا، جی انکل حیا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں اسی لیے آپ لوگوں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ لیکن رفیق صاحب تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے تھے، وہ صدمے سے چور لہجے میں بولے، تمہیں بھی حیا سے نکاح کرنا ہوگا اور جلد سے جلد اسے یہاں سے لے کر چلے جاؤ، آج اور ابھی۔ شہیر تو حیا پر ویسے ہی فدا ہو چکا تھا، وہ آج اسی لیے آیا تھا۔ رات اس نے بڑی مشکل سے نکالی تھی، اس کا حیا کو دیکھے بغیر ایک سیکنڈ بھی گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حیا سے معافی مانگنے اور اسے یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن سامنے جو حالات تھے اس نے شہیر کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ وہ کچھ بولتا اس سے پہلے حیا نے اس قدر دکھ اور حیرانی سے باپ کی طرف دیکھا کہ شہیر کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حیا چیخ کر بولی، ابا آپ میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے، آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ میں اس کے ساتھ بھاگ نہیں رہی تھی، میں تو اسے جانتی تک نہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ لیکن ابا جب بولے تب حیا کو لگا اس کا کوئی لفظ ابا پر اثر نہیں کر رہا۔ وہ یہ بول کر کمرے کی طرف چل پڑے کہ میں ابھی مولوی صاحب کو بلا رہا ہوں، لڑکے تم بھی جس کو بلانا چاہو بلاؤ، آج اور ابھی تمہارا اور حیا کا نکاح ہے اور اسے یہاں سے لے کر جاؤ، اور کوشش کرنا کہ ساری زندگی مجھے تم دونوں کبھی نظر مت آنا۔ حیا کو تو سکتا ہو گیا، اب وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ شہیر بھی تھوڑا پریشان تھا، اس نے کبھی بھی ایسی سچویشن کو ہینڈل نہیں کیا تھا، لیکن اب رفیق صاحب کے دو ٹوک انداز پر اسے لگا کہ آج اور ابھی حیا کے ساتھ اسے نکاح کرنا ہوگا، اگر نہیں کیا تو وہ کسی اور کے ساتھ حیا کو رخصت کر دیں گے، جو شہیر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بے شک شہیر کے لیے بھی یہ سب کچھ بہت اچانک اور جلدی تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ لیکن وہ کسی بھی قیمت پر حیا کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ حیا کے گھر والوں کا رویہ وہ اس کے ساتھ دیکھ ہی چکا تھا، اسی لیے جلدی سے اپنے دوستوں کو بلایا اور نہایت سادگی کے ساتھ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ حیا کسی بے جان گڑیا کی مانند نکاح نامے پر دستخط کرتی گئی۔ آنسو تھے کہ ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے، رو رو کر اس کی آنکھیں، چہرہ اور ناک بے تحاشا سرخ ہو گئے تھے۔ سفید دوپٹے کے حالے میں وہ اپنی اس روتی ہوئی صورت میں بھی شہیر کو بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں بہت دکھی اور شرمندہ بھی ہو رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس پر کسی لڑکی کے آنسوؤں کا اثر ہوا ہو۔ اس نے دل میں سوچا کہ وہ اپنی محبت سے حیا کو خوش کر دے گا اور اس سے معافی مانگ لے گا کہ اس کی وجہ سے یوں اچانک حیا کو اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑا۔ حیا نے آخری بار اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ شاید ابھی وہ اسے گلے سے لگائیں یا سر پر ہاتھ رکھیں کہ حیا نے اپنے باپ کی خواہش پر سر جھکا دیا اور جیسے انہوں نے بولا اس نے نکاح کر لیا۔ لیکن رفیق صاحب تو جیسے پتھر ہی ہو گئے تھے، وہ اٹھے اور شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے۔ جب رقیہ پھپھو بولی، اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، اور حیا دوبارہ کبھی اس گھر میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ حیا تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، وہ بس ویران نظروں سے اپنے باپ کے کمرے کے بند دروازے کو تک رہی تھی۔
شہیر نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لا بٹھایا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد ہی شہیر اسے اپنے گھر اپنے کمرے میں لے آیا۔ ملازمہ کو اسے کھانا پانی دینے کا بول کر وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور ہر بات کی وضاحت ماں کو دینے لگا اور بولا کہ میں اس لڑکی کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ شہیر کی ماں بہت حیران ہوئی، لیکن وہ اپنے اس ضدی بیٹے کی ضد کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ تھوڑا سا غصہ کرنے کے بعد وہ بیوی سے بولی، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، ہم تمہاری مرضی میں ہی خوش ہیں۔ شہیر دوبارہ کمرے میں آیا تو جیسے وہ حیا کو چھوڑ کر گیا تھا وہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ شہیر نے حیا کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ شہیر کے جذبات امٹ امٹ کر باہر آنے لگے، لیکن حیا کو تو شہیر کے چھونے سے جیسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی اور جیسے ہوش میں آئی، تبھی اچانک وہ ہوا جس کا شہیر نے سوچا ہی نہیں تھا۔ حیا نے ایک سناٹے دار تھپڑ شہیر کے منہ پر دے مارا۔ شہیر اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ حیران نظروں سے حیا کی طرف دیکھنے لگا۔ حیا پاگلوں والے انداز میں شہیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ایک تھپڑ، دو تھپڑ، اور پھر تو جیسے اس نے شہیر پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور بہت چلاتے ہوئے لگاتار بول رہی تھی، اب تم خوش ہو گئے نا؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ ایک تھپڑ کا بدلہ تم نے مجھ سے اس طرح لیا۔ یہ لو، اب میں نے تمہیں اتنے تھپڑ مار دیے، مجھے بس جان سے مار دو۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ ہذیانی انداز میں کہتے ہوئے زور زور سے چلا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ شہیر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یکدم ہی وہ اپنے ہوش کھوتی چلی گئی اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شہیر اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کے سامنے اپنی زندگی کی ساری فلم ایک تواتر کے ساتھ چل رہی تھی کہ کیسے وہ ہر لڑکی کو یوز کرتا اور چھوڑ دیتا۔ کتنی ہی لڑکیوں کے دل اس نے توڑے۔ کچھ لڑکیاں تو خود اس کی جانب بڑھتی تھی، لیکن جو ذرا سا بھی شہیر کو اگنور کرتی وہ اسے اپنے جال میں پھنسا کر ہی دم لیتا، اور پھر جب دل بھر جاتا اس کو چھوڑ دیتا۔ اسے اپنے سارے گناہ ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ حیا سے اسے صرف ایک نظر دیکھنے پر ہی بے تحاشا محبت ہو گئی۔ لیکن حیا کا رویہ اسے پل پل جیتے جی مار رہا تھا۔ وہ بہت اذیت میں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حیا کو کیسے دلاسا دے اور کیسے تسلی دے، اسے خوش کیسے کر سکے۔ جو ہوا سو ہوا، اس کی زندگی میں ایسے ہی اس کا شامل ہونا لکھا تھا، لیکن حیا اسے دیکھتے ہی زور زور سے چلانے لگتی۔ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگ گئی تھی، بس ہر وقت اپنے باپ کو یاد کرتی رہتی۔ 2 مہینے تو ایسے ہی گزر گئے۔ حیا سے زیادہ شہیر اذیت میں تھا۔ وہ حیا سے بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا، اس کو دیکھ دیکھ کر جیتا، لیکن حیا اسے دیکھتے ہی بری طرح سے چلانے لگتی۔ شہیر کی یہ حالت دیکھ کر اس کی امی افسردہ ہوتی۔ آج وہ حیا کے پاس آئیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، کچھ رحم کھاؤ میرے بیٹے پہ، میں شہیر کی ماں ہوں، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ تم نے اپنا حال بھی دیکھو کیا بنا رکھا ہے۔ شہیر اب تمہارا شوہر ہے، بے شک جیسے بھی حالات میں تم لوگوں کا نکاح ہوا ہے، لیکن میں سب جانتی ہوں۔ مجھے پتا ہے شہیر سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس نے تمہارے ساتھ تو کچھ غلط نہیں کیا۔ بے شک وہ تمہیں اغوا کر کے لے جا رہا تھا، لیکن پھر واپس تو چھوڑ گیا تھا نا۔ تم سے اگر برا کیا ہے تو تمہارے گھر والوں نے کیا، تم ان کی سزا میرے بیٹے کو کیوں دے رہی؟ میں روز اسے تڑپتے ہوئے دیکھتی ہوں، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ خدا کے لیے تم اسے معاف کر دو اور اپنا رویہ بہتر کر لو، یہ ایک ماں کی تم سے التجا ہے۔ شہیر کی ماں یہ باتیں کر کے روتے ہوئے حیا کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ حیا شہیر کی ماں کی باتیں سن کر تنزیہ سی مسکرائی۔ شہیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کہ حیا خوش رہنے لگ جائے۔ اب تقریباً کچھ دنوں سے وہ نوٹ کر رہا تھا کہ حیا اب نماز پابندی سے پڑھنے لگ گئی تھی۔ شروع میں تو اس نے بالکل ہی کھانا پینا اور نماز وغیرہ بالکل چھوڑ دی تھی، لیکن وقت بہت ظالم چیز ہے، کچھ لوگوں کے لیے مہربان بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا مرہم ہے، جیسا بھی اور جتنا بھی گہرا زخم ہو، وقت کے ساتھ ساتھ وہ زخم بھر ہی جاتا ہے۔
اسی لیے حیا کچھ دنوں سے شہیر کو برا بھلا بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ شہیر کے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا۔ آج وہ پھر وہی پرانے راستے چل پڑا۔ مہینوں بعد وہ حیا کے گھر جا رہا تھا۔ دل میں تھوڑا سا گھبرا بھی رہا تھا کہ پتہ نہیں حیا کے والد اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں، لیکن آج وہ دل میں عہد کر کے جا رہا تھا کہ وہ لازمی حیا کے والد کو سب سچ سچ بتا کر آئے گا۔ اس نے دروازے پر بیل دی تو بابر نے دروازہ کھولا۔ شہیر کو دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تب شہیر بولا، مجھے انکل سے ملنا ہے، ان کو بلاؤ۔ بابر بولا، کیا آپ اس دن والی بے عزتی بھول گئے؟ شہیر کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے زور سے بابر کو اندر کی طرف دھکیلا۔ گھر میں داخل ہوا۔ رفیق صاحب کے کمرے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ تب وہ اندر داخل ہوا۔ رفیق صاحب اینک لگائے اخبار کا باریک بینی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ شہیر کے سلام کرنے پر انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اخبار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ شہیر آگے بڑھا اور اخبار اٹھا کر دوبارہ سے تہہ لگا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ رفیق صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ رفیق صاحب کچھ بولتے، شہیر نے رفیق صاحب کے دونوں پیروں پر ہاتھ رکھ کر پھر اپنے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے اور بولا، آج آپ کو میری بات سننا پڑے گی۔ آپ نے حیا کو اس بات کی سزا دی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ بے گناہ تھی، میں گنہگار تھا، میری غلطی تھی۔ پھر شہیر نے شروع سے لے کر یونیورسٹی کے پہلے دن والی ہر بات اور پھر بعد میں اپنے دوستوں کے ورغلانے پر حیا کو اغوا کرنے کے پلان کے بارے میں سب بتا دیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ حیا کی معصومیت اور حسن پر میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا اور میں تو معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے زبردستی حیا کا نکاح مجھ سے کروا دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک حیا بہت تکلیف میں ہے۔ ایک دن بھی وہ سکون سے نہیں رہی۔ وہ ہر وقت آپ کو یاد کرتی ہے۔ وہ مر جائے گی۔ خدا کے لیے اسے معاف کر دیں اور میرے ساتھ چلیں۔ وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گی۔ شہیر صاحب کو بھی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خیال آنے لگ گیا تھا کہ وقتی طور پر ان کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن ان کی بیٹی بالکل بھی ایسی نہیں تھی۔ وہ تھوڑا پچھتائے بھی تھے کہ ان کو حیا کی بات سن لینی چاہیے تھی، لیکن جلد بازی میں اور غصے میں انہوں نے اسے گھر سے نکال باہر کیا۔ اب شہیر کے آنے پر اور اس کی باتیں سننے پر رفیق صاحب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ صرف اتنا بولے، چلو مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو۔ شہیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بھی جلدی سے اٹھا اور ایک ہاتھ سے سہارا دے کر رفیق صاحب کو اپنی گاڑی میں لے آیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حیا ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ وہ دعا میں اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگ رہی تھی اور اپنے ابا سے ملنے کی دعا کر رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی یہ دعا اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ دروازے پر دستک ہوئی، تب وہ بولی، آ جاؤ، اور اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ رفیق صاحب کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولے، حیا پتر، اور حیا کو تو جیسے جان میں جان آ گئی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے آ کر رفیق صاحب کے گلے لگ گئی اور تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ حیا کی حالت دیکھ کر شہیر خود پر قابو نہ رکھ پایا اور بے ساختہ رونے لگ گیا۔ حیا کا شوہر اور اس کا باپ اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے اور چپ کروا رہے تھے، لیکن حیا بار بار اپنے ابا کے ہاتھ چوم رہی تھی اور بول رہی تھی، ابا آپ کہاں تھے؟ آپ نے مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ آپ کو پتہ ہے نا میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں آپ کی یاد سے غافل رہی ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں نا میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ رفیق صاحب بولے، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، اور پھر اس دن حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بیٹا میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ رفیق صاحب کی اس بات پر حیا نے تڑپ کر ان کے ہاتھوں کو کھولا اور دوبارہ سے چومتے ہوئے بولی، اب آپ معافی مت مانگیں۔ آپ آ گئے ہیں نا تو آپ کی حیا اب زندہ ہو گئی ہے۔ اب مجھے یہاں سے لے چلیں اپنے ساتھ۔ تب شہیر نے حیرانگی سے حیا کی طرف دیکھا۔ اس کے چلے جانے سے شہیر کو لگا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس سے پہلے کہ شہیر کچھ بولتا، رفیق صاحب بول اٹھے، بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اس گھر میں دوبارہ لے کر چلوں جہاں تمہاری پھپھو کا راج ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ کیسی عورت۔ میں تو بس چپ کر کے اپنے کمرے میں پڑا رہتا ہوں، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارا شوہر ہے۔ تمہیں اس کی عزت اور خیال کرنا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ اگر یہ آج میرے پاس آ کر سب سچ نہ بتاتا تو یقیناً میں تو اس دکھ کے ساتھ ہی قبر میں چلا جاتا۔ تم خوش رہو،
मेरी दिली दुआ है और फिक्र मत करो, मैं तुमसे मिलने आता जाता रहूँगा। मेरी बेटी, अब तुमने बिल्कुल रोना नहीं, खुश हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा शौहर भी तुमसे बहुत प्यार और तुम्हारी इज्जत करता है। तुम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखो और खुश रहो। कुछ देर बातें करने के बाद शहीर ने हया के वालिद के लिए एक पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम कर लिया। रफ़ीक साहब शहीर के सालीशान घर और नौकर चाकर सब कुछ देखकर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहे थे कि उसकी बेटी के नसीब बहुत अच्छे हैं। बेशक शादी जैसे भी हालात में हुई, लेकिन अब वो अपनी बेटी को समझा रहे थे कि वो खुश रहे। बेशक अल्लाह जो करता है उसमें हमारी बेहतरी ही होती है। बहुत सारा वक्त अपनी बेटी के साथ गुजार कर शहीर के साथ रफ़ीक साहब वापस अपने घर आ गए। रात को शहीर जैसे ही कमरे में आया तो हया ने जैसे उसी के इंतज़ार में बैठी थी, उसे देखकर वह जल्दी से खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसा इंसान जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो वो मुझे मेरे बाप से मिलवाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन बहरहाल तुम जैसे भी हो, इस बात के लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझसे मेरे वालिद को मिलवा दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुशी हया के चेहरे से साफ टपक रही थी। आखिर में वो थोड़ी संजीदा सी होकर बोली, जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना, और आकर बिस्तर पर लेट गई। शहीर जो मुंतज़िर था कि उसका बहुत शुक्रिया अदा करेगी और उससे बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन लगता था शहीर की सज़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। शहीर ने बेबसी से हया की तरफ देखा और बुझे बुझे कदमों से चलते हुए कमरे से बाहर चला गया। जब से वो हया को इस घर में लाया था तो हया उसके कमरे पर जैसे कब्ज़ा जमा लिया था। वो कभी भी शहीर को कमरे में सोने की इजाज़त नहीं देती थी। शुरू शुरू में तो उसे देखते ही वो आपे से बाहर हो जाती थी, लेकिन अब अगर उससे कोई थोड़ी बहुत बात कर लेती, लेकिन रात को उसे कमरे में आने की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी। हया ने बाजू के नीचे थोड़ी सी आंखें खोलकर शहीर को अफसरदा सी हालत में जाते देखा। तब उसे हल्का सा अफसोस हुआ, लेकिन उसने सर झटक दिया और दिल में बोली, इस इंसान ने मुझे बहुत ज़लील ख्वार किया है। बेशक मुझे अब मेरे वालिद से मिलवा दिया, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब और वहाँ पढ़ने का ख्वाब इसकी वजह से मिट्टी में मिल गया। इसकी वजह से मैं अपने बाप की नज़र में गिरी। इसकी वजह से रुक़ैया पुप्पो ने मुझे इतनी बातें सुनाई, मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए। शहीर शाह, इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। उसने दिल में सोचा और सो गई। अगले दिन रफ़ीक साहब ने शहीर को फ़ोन किया कि आज वो घर में अकेला है। रुक़ैया अपनी बेटियों के साथ अपनी नंद के बेटे की शादी में दूसरे शहर गई हुई। तुम हया को लेकर मेरे पास आ जाओ, मेरा तुम दोनों से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। शहीर ने इस बात में जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। रफ़ीक साहब बेचैनी से उन दोनों के इंतज़ार में थे। रफ़ीक साहब को रुक़ैया के बारे में अच्छी तरह से पता था, लेकिन वो अपनी बेवा बहन और यतीम भांजे भांजियों को इस जालिम दुनिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए वो उनकी परवरिश बहुत अच्छे से कर रहा था। लेकिन अब जब सब सच सामने आ गया था तो अपनी बेटी से भी दूर नहीं रह सकते थे। इसीलिए आज मौका देखकर रफ़ीक साहब ने शहीर और हया को अपने घर बुला लिया। शहीर हया के पास आया और बोला, हया तैयार हो जाओ, हमें अंकल की तरफ जाना है। पहले तो हया को कुछ समझ नहीं आया, फिर वो बोली, कौन से अंकल की तरफ? तब शहीर बोला, तुम्हारे अब्बा ने बुलाया, हमें उनके घर जाना है। तब जो खुशी और चमक शहीर ने हया के चेहरे पर देखी, उसके जज्बात मचलने लगे। बेसाख्ता उसका दिल चाह रहा था कि वो हया को अपने सीने से लगा ले, लेकिन वो हया को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ छूना नहीं चाहता था। वो यकटिक हया की तरफ देखता रहा और याद कर रहा था कि हया उसके इस हसीन चेहरे ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वैसे भी यूनिवर्सिटी में शहीर का लास्ट ईयर था। उसने अपने सब दोस्त छोड़ दिए। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद वो अपने आवारा दोस्तों से कभी नहीं मिला। नमाज की भी पाबंदी करने लग गया और हया की मोहब्बत उसके दिल में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। हया से बेतहाशा मोहब्बत करता था। उसे एक बात का सुकून था कि हया उसके पास है, उसके निकाह में है, उसकी बीवी है, उसे कोई भी उससे जुदा नहीं कर सकता। लेकिन हया का रवैया उसे बहुत दुख देता था। हया की अचानक आवाज़ पर शहीर चौंक गया और ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। हया बोल रही थी, तुम चलो, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर बाहर आती हूँ, फिर हम चलते हैं। हया से अपनी खुशी तो छुपाए नहीं छुप रही थी। कुछ देर बाद ही वो ढेरों ढेर फल और मिठाइयों के साथ रफ़ीक साहब के पास थे। हया चहक चहक कर बोल रही थी। उसका ये रूप शहीर को दिली खुशी दे रहा था। उसने देखा कि हया बार बार अपने घर के एक एक कमरे को देख रही है और अपने बाप से लिपट कर प्यार करती। रफ़ीक साहब भी हया को देख देख कर खुश हो रहे थे। साथ ही साथ वो शहीर की भी बहुत इज्जत करने लग गए थे।
شہیر بھی عقیدت سے بیٹھا باپ اور بیٹی کی محبت دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رفیق صاحب بھی قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے چلے گئے۔ شہیر جب حیا کے پیچھے اس کے کمرے میں آیا تو حیا کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ اپنی کتابوں پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تب شہیر نے دل میں ایک اور عہد کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں رفیق صاحب سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئے تھے۔ حیا اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھی اور چور نظروں سے شہیر کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے شہیر کا شکریہ ادا مسکراتے ہوئے کیا۔ شہیر نے دھیمی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اگلے دن ایک فائل حیا کی سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو وہ شہر کی ایک بہت ہی اچھی یونیورسٹی میں داخلے کے فارم تھے۔ وہ بری طرح سے حیران ہو۔ اس وقت شہیر کمرے میں آر بولا، میں جانتا ہوں تمہارا خواب تھا یونیورسٹی میں پڑھنا۔ میں تمہارا یہ خواب پورا کرنا چاہتا ہوں۔ کل سے تم یونیورسٹی جایا کرو گی۔ یہ سن کر تو حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کل سے ہی تھوڑی تھوڑی شرمندہ تھی۔ اب جب شہیر نے اس کے لیے اس کا یہ خواب بھی پورا کر دیا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور یہ ایک ہی روتے ہوئے شہیر کے سینے سے آ لگی۔ شہیر کو تو جیسے خوشی کی انتہائی نہ رہی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اس عمل سے اس کی بیوی اس قدر خوش ہو جائے گی کہ اس کے سینے سے ہی لگ جائے گی۔ وہ روتے ہوئے بار بار اس کا بہت شکریہ ادا کر رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی اپنے رویے کی۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن تم نے اب میرے سارے شکوے دور کر دیے۔ میں بھی تم سے معافی مانگتی ہوں، تم سے شرمندہ ہوں کہ مجھے پہلے ہی دن تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اچانک ہی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اسی وجہ سے میں تم پر ہاتھ اٹھا بیٹھی۔ میں اپنے ہر برے رویے کی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ لیکن شہیر نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا اور بولا، تمہیں ہر بات کے لیے معافی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جس دن میں نے تمہیں نقاب کے بغیر دیکھا اس دن میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا اور تم سے بے تحاشا محبت ہو گئی تھی۔ ایک ہی نظر میں تم میرے دل کو بھا گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے شہیر نے اپنا ہاتھ حیا کے چہرے پر رکھا۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شہیر بولا، تمہارا یہ معصوم چہرہ مجھے بہت پسند ہے حیا، اور تمہارا نام بھی۔ میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں لیکن آج تک کسی کو دیکھ کر یوں اپنے حواس نہیں کھوئے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور اب نہ ہی کبھی ساری زندگی کسی کی طرف دیکھ پاؤں گا۔ حیا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور شہیر کا ہاتھ تھام لیا۔ ہر بات کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ ہاں، میں بھی اب پچھلی ساری باتیں بھلا کر خوش ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھا اور دھیرے سے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔